اس ایوان کے سامنے اور آپ کی چیئر کے سامنے پیش کریں۔ قطعاً ہم نے اس بخل سے کام نہیں لیا کہ اگر ایک اچھی بات بھی اس فلور آف دی ہاؤس پر آئی ہے تو ہم نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہو۔ یہ ایک جہد مسلسل ہے جناب اسپیکر، ہم نے ملک حاصل کیا۔ ہماری بدبختی کہ ہم 25 سال تک اس ملک کو آئین نہیں دے سکے۔ ہم نے سن 73 کے اندر متفقہ آئین دیا۔ اس آئین کے جو اسپرٹ تھی، اس آئین کے جو گولز تھے، ہم نے اس کے بعد اپنے اس آئین میں دیے ہوئے حقوق جو اس ریاست کے اندر بسنے والے لوگوں کے تھے، اس میں کتنی اچیومنٹ کی ہے، کتنا ڈیلیور کیا ہے، حکومتوں نے کتنا ڈیلیور کیا ہے، پولیٹیشنز نے کتنا ڈیلیور کیا ہے، اور اس کے تحت بننے والے اداروں نے کتنا ڈیلیور کیا ہے، اس پر ہم اس دن بحث نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن سب کے سامنے اپنا آئینہ موجود ہے، وہ اپنے آئینے کے اندر اپنے کارکردگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے اس کارکردگی کی بنیاد پر نتائج کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سیاسی حوالے سے ایک قدیم جماعت ہے جو بر صغیر کے اندر شہریوں کی اور پھر پاکستان بن جانے کے بعد اس ریاست میں بسنے والی قوم کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہے۔ ان کا اسلامی نظریہ، ان کی اسلامی تہذیب، ان کی مشرقی تہذیب اور آئین میں جو ان کے حقوق ہیں، اس کے لیے اس سفر میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ متعدد پارلیمنٹیرینز جو اس پارلیمنٹ کے رکن رہے، ہماری جماعت سے حاجی منیر اورکزئی صاحب، انہوں نے ہمارے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ مسلم لیگ کے ممبران، MQM کے ممبران، جمعیت علماء اسلام کے اس وفاقی کیبنٹ کے وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب، پیپلز پارٹی کے MNAs جو اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اور ان کی خدمات کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ موجودہ ممبران جو خواتین و حضرات موجود ہیں، ان کی خدمات کو بھی اللہ قبول فرمائے، ہماری خدمات کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ ہمیں یقیناً بہت احتیاط کے ساتھ یہاں پر بات بھی کرنی چاہیے۔ میرے دل و دماغ میں یقیناً بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں صرف آج کی بات پر جو یہاں پر پارلیمنٹیرین نے آپ کے سامنے رکھی، اور انہوں نے بنا سوچے بنا سمجھے ایک ایسا جملہ کسا جس پر میں شدید احتجاج کرتا ہوں جناب اسپیکر، اور ان کی اس بات کو مسترد کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہی، اور ہمارا یا کسی بھی پاکستانی کا یا کسی بھی ممبر کا کوئی بھی موقف ہو سکتا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی ریاست کو نشانے پر رکھنا اور کسی اور کے عزائم کی تکمیل کے لیے خود کو پیش کرنا، میں ایسی سیاست کو مسترد کرتا ہوں جو میری ریاست کو بھی نشانہ بنائے، میرے ریاستی اداروں کو بھی نشانہ بنائے۔ ہمیں گلے ہیں، ہم گلہ کریں گے، ہمیں اختلاف ہے، ہم اختلاف کریں گے، لیکن مجہول ایک بات کی گئی، اور یہ بات کی گئی کہ افغانستان میں امارت اسلامی کا پرچم لہرانے کے بعد اور اشرف غنی جو امریکہ کا پٹھو حکمران تھا، اس کے جانے پر جو یہاں افسوس کا اظہار کیا گیا، اور امارت اسلامی کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کے آ جانے کے بعد پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے،
اس میں اس پر جشن منانے والوں پر بھی کہ جو امارت اسلامی کے آنے کے بعد جشن منا رہے تھے، ان کے ہاتھ بھی خون سے رنگے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب امارت اسلامی افغانستان میں برسر اقتدار نہیں آئی تھی، جب وہ فاتح نہیں تھے، اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس کا خون پھر ہم کس کے ہاتھ پر تلاش کریں؟ اس کا خون ہم کس کے ہاتھ پر تلاش کریں؟ جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری قوت، مسلم لیگ جمہوری قوت، جمعیت علماء اسلام جمہوری قوت، یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام سیاسی جماعتیں وہ آئین کے تحت اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ اپنا موقف رکھ سکتی ہیں ہمسایہ ممالک کے بارے میں بھی اور بین الاقوامی ممالک کے بارے میں بھی، لیکن اس طرح کی گفتگو کرنا کہ آپ اپنے ملک کے اندر ایسی گفتگو کریں، اور یہ باتیں ہم جناب اسپیکر 5 سال سے سن رہے ہیں، یہ 5 سال سے ہم سن رہے ہیں، لیکن آپ بھی گواہ ہیں، اراکین اسمبلی بھی گواہ ہیں کہ ہم نے کبھی لب کشائی اس حوالے سے نہیں کی، کیونکہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو انتہائی سنجیدہ سمجھتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ہم اگر اپنی رائے دیتے ہیں تو امانتاً دیتے ہیں۔ ہم نے اس پر اپنی قوم کو متحد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر امن کو کیسے قائم کرنا ہے، ہم نے اپنی قوم کو متوجہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو متحد کر کے اپنے ہمارے معاشی اقدامات ہم نے وہ گولز کیسے اچیو کرنی ہیں۔ یہاں پر صبح و شام آ کر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں دہشت گرد ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، بنا سوچے آپ ریاست کی طرف اپنی قوم کو ان قوم کے اندر تقسیم لانا چاہتے ہیں، آپ اپنے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، آپ اپنے عوام کے اندر اپنے اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ کی اجازت ہم نہیں دیں گے، اور ہم آئینہ بھی دکھائیں گے۔ جب 70,000 شہداء، یہاں پر ہم آج 80,000 شہداء کی بات کرتے ہیں جناب اسپیکر، اور میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میری اس بات کو تمام پارلیمنٹیرینز غور سے سنیں کہ ہم ایک موقف رکھتے ہیں۔ ہم نے افغانستان کے حوالے سے ہم نے ہماری قومی جرگہ کل پشاور کے اندر ہوا، قومی جرگے کا مطالبہ یہ، قبائل کا قومی جرگہ، جمعیت علماء اسلام کا قومی جرگہ نہیں جناب اسپیکر، انہوں نے متفقہ طور پر آرمی چیف کی موجودگی میں اس بات کی تجویز دی کہ پاکستان اور افغانستان کو مل بیٹھ کر ان تمام صورتحال کے لیے ایک مشترکہ پالیسی اپنانی ہوگی، کیونکہ اس قسم کے واقعات کا شکار افغانستان بھی ہے اور پاکستان بھی ہے۔ ہم صلح کی بات کرتے ہیں، ہم اس قسم کے معاملات میں بے جا مداخلت، اور آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر، جب ہم آپریشنز کی مخالفت کر رہے تھے یہاں پر، جب ہم آپریشنز کی مخالفت کر رہے تھے قبائل کے اندر، تو یہ وہی لوگ جو آج کسی اور کے ہاتھ پر مسلمانوں کا خون تلاش کر رہے ہیں، یہی اچھل کر کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں فوج آپریشن قبائل میں کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ جمعیت علماء اسلام اس کی مخالفت کر رہی ہے، یا اس لیے کہ جماعت اسلامی اس کی مخالفت کر رہی ہے؟ ایک طرف تو آپ فوج کے آپریشنز کو دعوت دے رہے تھے، اور آپ ان کو اس لحاظ سے دعوت دے رہے تھے کہ قبائل مذہب کی وجہ سے یا مذہبی لوگوں کی وجہ سے اس خلفشار کا شکار ہیں، اور پھر جب فوج نے وہاں پر آپریشن کیے اور تمہاری خواہش کے مطابق کیے، تو تم نے اپنے پشتون حقوق کے حوالے سے تنظیم بنائی، پورے ملک کے اندر گالیاں دی اسی فوج کو جس فوج کو تم قبائل کے اندر آپریشن کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ دو رنگی ہمیں قبول نہیں۔
ہم نے اگر اختلاف کیا ہے تو دلائل کی بنیاد پر کیا ہے، اور ہم نے اگر حمایت کی ہے تو دلائل کی بنیاد پر کی ہے۔ یہ سطحی سیاست اور اس کی آڑ میں آپ کس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ جب کبھی وہاں امریکہ کا پٹھو حکمران افغانستان کے اندر حکومت کرتا ہے تو آپ ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب وہاں پر امارت اسلامی کی حکومت آتی ہے تو آپ یہاں پر لوگوں کے ہاتھ پر خون تلاش کرتے ہیں۔ دلائل کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے جناب اسپیکر۔ اس طرح کسی کو قاتل کہنا اور کسی کو دہشت گرد کہنا، اس پر بھی اگر اقوام متحدہ دہشت گردی کی تعریف آج تک نہیں کر سکی تو پھر ہمیں بھی اس بات پر سوالات ضرور اٹھانے چاہیے کہ آپ کس چیز کو جہاد کہتے ہیں اور کس چیز کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ یہ جو کچھ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے، اگر ہم نے امارت اسلامی کی اس جدوجہد کو امریکہ کے خلاف آزادی کی جنگ قرار دیا تھا، جہاد قرار دیا تھا، تو ہم نے کشمیر کے اندر بھی کشمیریوں کی آزادی کی اس تحریک کو جنگ آزادی سے تعبیر کیا تھا، وہاں پر شہید ہونے والے مجاہدین کو تعبیر کیا تھا، اور آج آپ خلط ملط کر رہے ہیں۔ اس بات کو خلط ملط نہیں کرنے دیا جائے گا۔ جو لوگ دہشت گرد ہے ببانگ دہل کہیں گے کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور جو جہاد ہے ببانگ دہل کہیں گے کہ یہ مجاہدین ہیں۔ ہمارے منہ میں امریکہ کی زبان نہیں کہ امریکہ ہماری ڈگڈگی ہلائے گا تو یہاں ہم اچھل کر کہیں گے کہ ہاں یہ مجاہدین ہیں اور یہ دہشت گرد ہے۔ ہماری رائے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم پاکستان کے اندر امن چاہتے ہیں جناب اسپیکر، ہم پاکستان کے اندر معاشی استحکام چاہتے ہیں، سیاسی استحکام چاہتے ہیں، اور جو باتیں یہاں پر کی جا رہی ہیں، کیا میری قیادت جناب اسپیکر، کیا میری قیادت آئین سے کیا ہماری قیادت آئین بنانے والوں میں سے نہیں تھی؟ کیا ہم جمہوریت پسند نہیں ہیں؟ کیا ہم نے جمہوریت کا علم نہیں بلند کیا؟ آج بھی اگر ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ جمہوریت کفر ہے اور یہ لوگ مرتد ہیں، اس لیے کیونکہ یہ جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہماری قیادت کو نشانہ بنایا گیا، شہید کیا گیا، درجنوں پارلیمنٹیرینز، سینکڑوں کارکن۔ آپ کے ان 5 سالوں کے اندر بھی ہم نے اپنے کارکنوں کے جنازے اٹھائے صرف اس بنیاد پر کہ ہم آپ کے ساتھ اس جمہوریت میں اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اس آئین پر حلف اٹھانے کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ہمارے فرائض میں آتا ہے، آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر امارت اسلامی کو سپورٹ کرنے والوں کو کہ ہاتھ پر ان کا خون تلاش کیا جائے۔ یہ بات تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ کس کے ہاتھ پر کس کا خون تلاش کیا جائے۔ ہم امارت اسلامی افغانستان کو ان کے مطالبے کو ان کی اپنی ریاست کے حوالے سے جائز سمجھتے تھے، جس طرح کشمیریوں کو اور ان کی جدوجہد آزادی کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہم دلیل کی بنیاد پر کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ حضرات اس قسم کی باتیں کریں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے امریکی ایجنٹ عمران خان کا تختہ بھی الٹا ہے، اور ہم نے اللہ کے فضل سے اس کو بھی پاکستان کی سیاست سے باہر کیا ہے۔ اس طرح کے بلبلے بھی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام، پاکستان کے آئین، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے اداروں میں خدمات دینے والے لوگوں کا راستہ اور ان کا مورال انشاءاللہ نہیں توڑ سکتی۔ میں
آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسپیکر. مجھے آئندہ شاید موقع ملے یا نہ ملے، لیکن میں اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اپنے اکابرین کا، جنہوں نے ہماری زندگی جتنی یہاں پر زندگی گزاری ہے پارلیمنٹیرینز بن کر، میں نے آپ تمام حضرات سے گزشتہ 5 سال میں بہت کچھ سیکھا ہے. بہت کچھ آپ حضرات سے ہم نے حاصل کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو گزشتہ 5 سال میں جدوجہد کی ہے، جو قربانیاں ہمارے کارکنوں نے دی ہیں، جو قربانیاں ہمارے تنظیموں نے دی ہیں، جو قربانیاں پاکستان کے شہریوں نے دی ہیں، یقیناً ہم اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج ہم الحمدللہ اس بنیاد پر یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس اتحاد نے، اس اتفاق نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالا صرف، بلکہ وہ ایگریمنٹس جو گزشتہ دور حکومت میں تحریک انصاف نے کیے اور پھر خراب کیے، ان ایگریمنٹس کو پاکستان کے لیے دوبارہ بحال کیا. مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے اس حکومت میں اور اس کابینہ میں جو خدمات حاصل امانتاً دی گئی تھی، میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میری وزارت کے اندر 5000 ملازمتیں 1 سال کے اندر اس قوم کو دی گئی، اور الحمدللہ ہم نے اس پہ کارکردگی دکھائی. ہم نے 51 نئے منصوبے جناب اسپیکر اس قوم کو اس سال گراؤنڈ بریکنگ کی، اور کل تک بھی وزیر اعظم ان کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. ہم نے یہاں پر پارلیمنٹ کی اس قوت کو استعمال کیا. سن 94 سے جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کے دور حکومت میں، مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں، دیگر جماعتوں کے دور حکومت میں جو مشکلات ہمارے ڈویژن کمیونیکیشن میں ملازمین کو حاصل تھی، لاحق تھی، ان کا سدباب کیا، اور 2200 لوگوں کو جناب اسپیکر ہم نے ریگولر کیا، اور نیشنل ہائی وے کونسل کے ممبران کا اور ان کے ذمہ داران کا، کہ جنہوں نے اپنی اتھارٹی کو استعمال کیا اور ان کو ریگولرائز کیا. میں آپ تمام حضرات کا، لیکن ایک ضروری نوعیت کی بات ہے. یہاں پر لا منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. قانون سازیاں آ رہی ہے جناب اسپیکر، دھڑا دھڑ قانون سازیاں آ رہی ہیں. میں نے آپ کے ساتھ آپ کے دفتر میں بھی یہ بات کی کہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں اور جس عجلت میں ہو رہی ہیں، اسی پر ہمیں پچھلے 2018 کے بعد پچھلی حکومت میں بھی جب قانون سازیاں ہو رہی تھی اور کلب کر کے 40 قانون سازیاں پاس کی جاتی تھی، ہم نے اس پر بھی اعتراض کیا تھا. آج قانون سازیاں ہو رہی ہیں، ہمیں باہر سے پتہ چلتا ہے کہ کیا قانون سازی ہو رہی ہے، کس قسم کی قانون سازی پاس ہو رہی ہے. میں جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور میں اس میں بالکل مجھے حیرت نہیں ہے کہ اس قانون سازی کے آڑ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چیز آ جائے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب اس 5ویں گھنٹے کے بعد 6 گھنٹے میں اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے اور آپ خود پاس کر رہے ہوں گے اس چیز کو. تو اس قسم کی قانون سازیاں نہ کریں، اس کو روک دیں. اگر ضروری ہے تو آنے والی حکومت اور آنے والی اسمبلی پر اس کو چھوڑ دیں. عجلت کا کام شیطان کا ہوتا ہے جناب اسپیکر، صبر کا کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ضروری چیز ہے، آپ نے کمیٹی بنائی کہ جو قانون سازیاں ہونی ہے تمام پارٹیوں کے نمائندے اس کمیٹی میں بیٹھے. کیوں جمعیت علماء اسلام کے رکن کو آپ نے ان قانون سازیوں کا نہیں بتایا جو آپ کے روسٹر میں اور جو یہاں پر آ رہی ہیں اور پاس ہو رہی ہیں؟ اور ایک قانون سازی ہے، ایک قانون سازی جو گزشتہ 14 ماہ کے اندر ہم نے اس پر وزارت کے ساتھ، وزارت تعلیم کے ساتھ میٹنگز کی. 3 مرتبہ اس پر اتفاق رائے پیدا ہوا، 3 مرتبہ. آج بھی متفقہ طور پر
इत्तेफाक राय पैदा हुआ, आपके अभी सप्लीमेंट्री में वो कानून साजी मौजूद है, लेकिन उसको ले नहीं किया जा रहा। अगर आज आप उस कानून साजी को ले नहीं करेंगे, कल हमारा आखिरी दिन है, ये सेनेट में भी जाना है। अगर उस पर कोई चीज रह जाती है तो कल सेनेट में भी आपके पास गुंजाइश है। लेकिन अगर आज आप उसको ले नहीं करते, 60 लाख तलबाए किराम और तालिबात मदारस के अंदर पढ़ते हैं, वो आपके साथ रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, आपके साथ रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, आपके दिए हुए कानून के तहत रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। आप तो उनको भेड़ बकरियों की तरह भी नहीं समझ रहे। यहां पर जानवरों के लिए कानून है, यहां पर काल अल्लाह और काल रसूल को पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए कानून नहीं है। वो बगैर कानून के अपनी खिदमत दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके साथ हम जिस कानून के तहत आप दीगर इदारों को रजिस्टर कर रहे हैं, आप हमें उसी कानून के तहत रजिस्ट्रेशन दे, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं। मेरा मुतालबा है जनाब स्पीकर, मदारिस का मुतालबा है, मजहबी जमातों का मुतालबा है। आपने इतना सस्ता समझ लिया है कि कुरान पढ़ने और